اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے، اب ہم دوست نہیں ہیں، اب وہ یہاں نہیں رہتا ہے، اب وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اب وہ یہاں کام نہیں کرتا ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اب نہیں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو لانگر۔ آئے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس نو لانگر پلس مین ورب۔ مین ورب یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے، پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے۔ He no longer talks to me. He no longer talks to me. اب ہم دوست نہیں ہیں، اب ہم دوست نہیں ہیں۔ We are no longer friends. اب وہ یہاں نہیں رہتا ہے، اب وہ یہاں نہیں رہتا ہے۔ He no longer lives here. He no longer lives here. اب تم یہاں نہیں آتے ہو، اب تم یہاں نہیں آتے ہو۔ You no longer come here. You no longer come here. اب وہ یہاں کام نہیں کرتا ہے، اب وہ یہاں کام نہیں کرتا ہے۔ He no longer works here. He no longer works here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اب وہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہے، اسے کتاب پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اسے لوگوں سے بات کرنے میں دقت ہوتی ہے، اسے انگریزی بولنے میں دقت ہوتی ہے، اسے کار چلانے میں دقت ہوتی ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دقت ہونا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فائنڈ ڈیفیکلٹی۔ آئے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس فائنڈ ڈیفیکلٹی۔ فائنڈ یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے، پلس این پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ اسے کتاب پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اسے کتاب پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ She finds difficulty in reading book. She finds difficulty in reading book. اسے لوگوں سے بات کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ He finds difficulty in talking to people. He finds difficulty in talking to people. اسے انگریزی بولنے میں دقت ہوتی ہے۔ He finds difficulty in speaking English. He finds difficulty in speaking English. اسے کار چلانے میں دقت ہوتی ہے۔ He finds difficulty in driving a car. He finds difficulty in driving a car. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بچوں کو لکھنے میں دقت ہوتی ہے، جتنی جلدی انگریزی سیکھ جاؤ گے اتنا اچھا، جتنی جلدی وہ سمجھ جائے گا اتنا اچھا، جتنی جلدی تم سدھر جاؤ گے اتنا اچھا، جتنی جلدی تم اپنی غلطی مان لو گے اتنا اچھا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جتنی جلدی، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the sooner۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ the sooner پلس سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز، کاما پلس the better۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ جتنا جلدی انگریزی سیکھ جاؤ گے اتنا اچھا۔ The sooner you will learn English, the better. The sooner you will learn English, the better. جتنی جلدی
وہ سمجھ جائے گا اتنا اچھا. The sooner he will understand the better. The sooner he will understand the better. جتنی جلدی تم سدھر جاؤ گے اتنا اچھا. The sooner you mend your ways the better. The sooner you mend your ways the better. جتنی جلدی تم اپنی غلطی مان لو گے اتنا اچھا. The sooner you admit your fault the better. The sooner you admit your fault the better. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جتنی جلدی کام ختم کرو اتنا اچھا. میں نے اسے بتایا تک نہیں. اس نے مجھے دیکھا تک نہیں. ہم نے کہا تک نہیں. تم نے بولا تک نہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تک نہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈیڈ ناٹ ایون. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ڈیڈ ناٹ پلس ایون پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میں نے اسے بتایا تک نہیں. I did not even tell to him. I did not even tell to him. اس نے مجھے دیکھا تک نہیں. He did not even see me. He did not even see me. ہم نے کھایا تک نہیں. We did not even eat. We did not even eat. تم نے بولا تک نہیں. You did not even speak. You did not even speak. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہم نے پڑھا تک نہیں. ہم نے پڑھا تک نہیں. آخر کار میں پاس ہو گیا. آخر کار تم چلے گئے. آخر کار اب ہم کھیل سکتے ہیں. آخر کار وہ لوگ پہنچ گئے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں آخر کار. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آفٹر آل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آفٹر آل پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. آخر کار میں پاس ہو گیا. آفٹر آل آئی پاسڈ. آفٹر آل آئی پاسڈ. آخر کار تم چلے گئے. آفٹر آل یو وینٹ. آفٹر آل یو وینٹ. آخر کار اب ہم کھیل سکتے ہیں. آفٹر آل وی کین پلے نو. آفٹر آل وی کین پلے نو. آخر کار وہ لوگ پہنچ گئے. آفٹر آل دے ریچڈ. آفٹر آل دے ریچڈ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آخر کار تم ایک ڈاکٹر ہو. جب وہ بڑا ہوگا تب اسے پتہ چلے گا. جب تم پاپا بنو گے تب تمہیں پتہ چلے گا. جب تم اس سے ملو گے تب تمہیں پتہ چلے گا. جب میں اس کے پاس جاؤں گا تب مجھے پتہ چلے گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پتہ چلے گا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کم ٹو نو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. وین پلس سینٹنس پلس دین پلس سبجیکٹ پلس ویل پلس کم ٹو نو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. جب وہ بڑا ہوگا تب اسے پتہ چلے گا. When he grows up then he will come to know. When he grows up then he will come to know. جب تم پاپا بنو گے تب تمہیں پتہ چلے گا. When you become a father then you will come to know.
When you become a father, then you will come to know. جب تم اس سے ملو گے تب تمہیں پتہ چلے گا. When you meet him, then you will come to know. When you meet him, then you will come to know. جب میں اس کے پاس جاؤں گا تب مجھے پتہ چلے گا. When I go to him, then I will come to know. When I go to him, then I will come to know. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جب وہ شادی کرے گا تب اسے پتہ چلے گا. باقی پیسے کہاں ہے؟ باقی سامان کہاں ہے؟ باقی بچے کہاں ہیں؟ باقی سب کیسے ہیں؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں باقی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ریسٹ آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. WH فیملی پلس ہیلپنگ ورب پلس ریسٹ آف دا پلس ادر ورڈس. WH فیملی مین what, where, how, who, etc. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. باقی پیسے کہاں ہیں؟ Where is the rest of the money? Where is the rest of the money? Where یہ ہمارا WH ورڈ ہے. is یہ ہیلپنگ ورب ہے. باقی سامان کہاں ہے؟ باقی سامان کہاں ہے؟ Where is the rest of stuff? Where is the rest of stuff? Where یہ WH فیملی ورڈ ہے. باقی بچے کہاں ہیں؟ باقی بچے کہاں ہیں؟ Where are the rest of children? Where are the rest of children? باقی سب کیسے ہیں؟ باقی سب کیسے ہیں؟ How are the rest of all? How are the rest of all? How یہ WH ورڈز ہے جس کے معنی ہے کیسے. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دینا. باقی سب کب آئیں گے؟ قسم سے یہ جھوٹ ہے. قسم سے مجھے نہیں پتا. قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا. قسم سے میں اسے نہیں جانتا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں قسم سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I swear. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. I swear پلس کاما پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. قسم سے یہ جھوٹ ہے. I swear it is a lie. I swear it is a lie. قسم سے مجھے نہیں پتا. قسم سے مجھے نہیں پتا. I swear I don't know. I swear I don't know. قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا. I swear I did not do anything. I swear I did not do anything. قسم سے میں اسے نہیں جانتا. I swear I don't know him. I swear I don't know him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دینا. قسم سے وہ یہاں نہیں آیا. قسم سے وہ یہاں نہیں آیا. اسے تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا. تمہیں تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا. اسے تو کار چلانا بھی نہیں آتا. ہمیں تو کرکٹ کھیلنا بھی نہیں آتا. یہ جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ پلس A1 پلس نو ہاؤ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اسے تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا. He does not even know how to ride a bicycle. He doesn't even know how to ride a bicycle. تمہیں تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا. You don't even know how to cook food. You don't even know how to cook food. اسے تو کار چلانا بھی نہیں آتا. He doesn't even know how to drive a car. He doesn't even know how to drive a car. ہمیں تو کرکٹ کھیلنا بھی نہیں آتا. We don't
even know how to play cricket. We don't even know how to play cricket. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے تو بولنا بھی نہیں آتا. تو کیا میں اسے گھر سے نکال دوں؟ تو کیا میں بھی اسے گالی دوں؟ تو کیا وہ پورا دن کھیلتا رہے؟ تو کیا میں مر جاؤں؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: سوشل پلس سبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. تو کیا میں اسے گھر سے نکال دوں؟ So shall I get him out of the house. So shall I get him out of the house. تو کیا میں بھی اسے گالی دوں؟ So shall I also abuse him. So shall I also abuse him. تو کیا وہ پورا دن کھیلتا رہے؟ So shall he keep on playing whole day. So shall he keep on playing whole day. تو کیا میں مر جاؤں؟ So shall I die. So shall I die. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تو کیا وہ یہاں سے چلا جائے؟ ہو سکے تو مجھے کال کرنا. ہو سکے تو مجھے بھول جانا. ہو سکے تو اسے معاف کرنا. ہو سکے تو اسے سب کچھ بتا دینا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہو سکے تو، یعنی ہر سینٹینس میں ہو سکے تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایف پاسبل. ایف پاسبل مین ہو سکے تو. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. ایف پاسبل پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. ہو سکے تو مجھے کال کرنا. ایف پاسبل کال می. ایف پاسبل کال می. ہو سکے تو مجھے بھول جانا. ایف پاسبل forget me. ایف پاسبل forget me. ہو سکے تو اسے معاف کرنا. ایف پاسبل forgive him. ایف پاسبل forgive him. ہو سکے تو اسے سب کچھ بتا دینا. ایف پاسبل tell him everything. ایف پاسبل tell him everything. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہو سکے تو یہاں ضرور آنا. میرے ہوتے ہوئے گھبراؤ مت. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا. آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اس کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: ان پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، our, his, her, their, its پلس پریزنس پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. میرے ہوتے ہوئے گھبراؤ مت. In my presence don't panic. In my presence don't panic. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا. In my presence nothing will happen to you. In my presence nothing will happen to you. آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. In your presence nothing will happen to us. In your presence nothing will happen to us. اس کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. In his presence we can do nothing. In his presence we can do nothing. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرے ہوتے ہوئے تم یہ نہیں کر سکتے. میرے ہوتے ہوئے تم یہ نہیں کر سکتے. توڑا توڑا کر کے بہت پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے.
توڑا توڑا کر کے سب کچھ سمجھ جاؤ گے، توڑا توڑا کر کے لے آنا، توڑا توڑا کر کے بہت زیادہ ہو گیا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں، یعنی روز ایسے جملے ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں توڑا توڑا کر کے، یعنی ہر سینٹینس میں توڑا توڑا کر کے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹل بائی لیٹل۔ لیٹل بائی لیٹل مین توڑا توڑا کر کے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس لیٹر بائی لیٹر۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ توڑا توڑا کر کے بہت پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ A lot of money can be collected letter by letter۔ A lot of money can be collected letter by letter۔ توڑا توڑا کر کے سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ You will be understand everything letter by letter۔ You will be understand everything letter by letter۔ توڑا توڑا کر کے لے آنا۔ Get it letter by letter۔ Get it letter by letter۔ توڑا توڑا کر کے بہت زیادہ ہو گیا۔ It has become too much letter by letter۔ It has become too much letter by letter۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ توڑا توڑا کر کے پینا، توڑا توڑا کر کے پینا۔ Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure